بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 3 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 3 جو ہے یہ حرکات کے بارے میں ہے۔ حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہا جاتا ہے۔ اس سبق میں بالخصوص اس چیز کی پہچان ضروری ہے کہ زبر کس جگہ پر ہوتا ہے، زیر کیسے ہوتا ہے اور پیش کیسے ہوتا ہے۔ تو زبر جو ہے یہ حرف کے اوپر آتا ہے، زیر حرف کے نیچے آتا ہے اور پیش بھی حرف کے اوپر آتا ہے۔ اس سبق کو پڑھنے سے پہلے چند چیزیں میں عرض کر دیتا ہوں کہ جس بھی حرف پر کوئی حرکت ہو، زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، یہ حرکات ہیں، حرکت کی جمع حرکات ہے، تو اس کو متحرک کہا جاتا ہے۔ اور الف جب بھی اس حالت میں ہو کہ اس کے اوپر کوئی زبر، زیر، پیش کوئی بھی حرکت آئی ہوئی ہو یا جزم ہو، تو اس کو الف نہیں پڑھنا، پھر اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ اور اگر نہ تو اس کے اوپر جزم ہے نہ کوئی حرکت ہے تو پھر الف کو الف ہی پڑھا جائے گا۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، یہ زبر ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے، تو زبر جب بھی پڑھنا ہے منہ اور آواز کو کھول کر اسے ادا کرنا ہے۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، منہ بھی کھل جائے گا، آواز بھی کھل جائے گی، پھیلے گی۔ حمزہ زیر ای، جب زیر ادا کرنا ہے، جس بھی حرف کے نیچے زیر ہو تو آواز کو نیچے گرانا ہے۔ حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ تو اب اس پہلا جو ہم نے حرف پڑھا ہے، اس کو ہم نے حمزہ کیوں پڑھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ الف کے اوپر حرکات آ رہی ہیں، تو الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے یا جسم آ جائے تو پھر اس کو الف نہیں پڑھنا بلکہ کیا پڑھیں گے؟ حمزہ پڑھیں گے۔ تو اس لیے ہم نے کہا حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای۔ اور جو پیش ہے یہ جب بھی پڑھیں گے ہونٹوں کو گول کر کے اسے ادا کریں گے، پیش جب بھی پڑھا جائے گا۔ جیسے آپ نے ابھی پڑھا حمزہ پیش او، پھر یہ جو تیسرا سبق ہے حرکات کے بارے میں، اس میں اس بات کو بالخصوص آپ نے پیش نظر رکھنا ہے اور ذہن میں رکھنا ہے کہ نہ تو حرکات کو لمبا کھینچ کر پڑھنا ہے اور نہ جھٹکا لگانا ہے، یعنی ایسے بھی نہیں پڑھنا ا ای او با بی بو، یہ جھٹکا ہو جائے گا۔ اور ایسا بھی نہیں پڑھنا کہ ان کو کھینچا جائے، لمبا کیا جائے، جیسے آ ای او، یہ لمبا ہو جائے گا۔ تو حرکات جو ہیں یہ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، یوں نہیں پڑھیں گے با بی بو، یہ جھٹکا ہو جائے گا اور حرکات کو ایسے نہیں پڑھتے، بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں۔ اور یوں با بی بو، یہ لمبا ہو جائے گا، اس میں اب کیا ہے، آواز کو کھینچا جا رہا ہے، تو نہ ہی کھینچنا ہے اور نہ ہی جھٹکا دینا ہے۔ با بی بو، تا زبر تا،
تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، ثا زبر ثا، ثا زیر ثی، ثا پیش ثو، ثا کون سے حروف میں سے تھا؟ لثویہ، یعنی اس کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. ثا ثی ثو. وہی زبان آپ یاد رکھیں کہ زبان کی جو نوک ہے اوپر والے دانتوں کو اندرونی طرف سے لگانی ہے. جیسے ہی آپ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کو اندر کی جانب سے لگائیں گے تو یہ جو سیٹی ہے یہ ختم ہو جائے گی اور ثا پڑا جائے گا. ثا ثی ثو. اسی طرح بقیہ حروف آگے جیسے جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو، حا حی حو. اسی طرح آگے بقیہ حروف میں رواں میں پڑھ دیتا ہوں. یہ ہیجا کرنا، ہیجا کرنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی جوڑ کر کے پڑھنا، اور رواں کیا ہوتا ہے؟ بغیر جوڑ کے پڑھنا. تو آگے میں رواں پڑھ دیتا ہوں. خا خی خو، دا دی دو، لا ری لو، رو ری رو. اور را کے اوپر جب بھی زبر آئے گا تو را کو پر پڑھنا ہے، رو. اور جب زیر آئے گا را کو باریک پڑھنا ہے، ری. جب را کے اوپر پیش ہو تو بھی اسے پر پڑھنا ہے، پر یعنی موٹا پڑھنا ہے. رو زا زی زو، سا سی سو، شا شی شو، سو سی سو. صاد صاد ہے نا، تو یہ حروف مستعلیہ میں سے اس کو موٹا پڑھیں گے، پر پڑھنا ہے. ضا ضی ضو، طا طی طو. آگے غا غی غو، ع عی عو عین. غا غی غو، فا فی فو، قا قی قو. قاف موٹا. آگے کاف باریک ہے، کا کی کو، لا لی لو، ما می مو، نا نی نو، وا وی وو، ہا ہی ہو، آ ای او، یا ی یو. تو یہ یوں پورا حرکات کا جو سبق ہے اس طرح میں ہیجوں کا طریقہ بھی، ہیجا کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا، اور رواں کیسے پڑھنا ہے وہ بھی بتا دیا گیا. زبر زیر پیش کو کیسے ادا کریں گے دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں. زبر منہ اور آواز کو کھول کر، زیر آواز کو نیچے گرا کر، اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے. اور ان کو ادا کرتے وقت حرکات کو جھٹکا بھی نہیں لگانا اور کھینچنا بھی نہیں ہے، بلکہ معروف پڑھنا ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے.